کچھ کام ایسے ہیں اگر آج ہم اس کی نیت کر لیں، اور میری آپ تمام سے گزارش ہے جتنے احباب یہاں تشریف لاتے ہیں اور جتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں کسی بھی انداز سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب حضرات سے میری اپنے بھائیوں سے بھی بہنوں سے بھی یہی گزارش ہے، اپنے بچوں سے بھی، کہ یہ کچھ اعمال ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور موت بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہوگی۔ پہلا کام یہ کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کریں۔ نیت کریں کہ 5 وقت نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی نیت کریں آج سے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی ہماری۔ اچھا، کبھی ایسا ہو کہ کوئی نماز مس ہو گئی تو آپ اس کو اگر وقت گزر بھی گئے لیکن اس کو پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار صبح فجر میں نہیں اٹھ پاتے، تو جس وقت آپ کی آنکھ کھلے، اگر سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر ٹائم شروع ہو جاتا ہے اشراق چاشت کا، اس وقت بھی آپ اٹھ کے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیا کریں، چھوڑیں نہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ ایک رکوع جو ہے وہ قرآن کریم کا پڑھنا شروع کریں روزانہ۔ کتنا؟ جو زیادہ پڑھنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن منیمم جو ہے وہ ایک رکوع۔ اگر کبھی آپ ایک رکوع بھی نہ پڑھ پائیں تو 2-4 آیتیں جو ہے وہ ضرور صبح پڑھ کے جایا کریں گھر سے جب بھی نکلیں۔ اچھا، جب شروع میں آپ بیٹھیں گے نا تو آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، مشکل لگے گا، لیکن آپ پڑھیں، آپ کو 100 وسوسے آئیں گے، دوسرے دن 99 آئیں گے، پھر 98، پھر 97، پھر 95، کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جب 100 دن آپ نے گزار دیے تو پھر آپ یہ حال ہوگا آپ کا کہ آپ قرآن پڑھے بغیر پھر رہ نہیں پائیں گے۔ صحیح ہے؟ تو تھوڑی سی شروع میں ہیبٹ بنانی پڑتی ہے۔ تو قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ تسبیحات شروع کریں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے تمام چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے جتنے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ روزانہ ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی پڑھا کریں۔ نیت کریں جی، انشاءاللہ ایک تسبیح، کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا اس کی ایک تسبیح سے مراد یہ کہ 100 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ ایک تسبیح آپ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری تسبیح کون سی ہے؟ تیسری تسبیح پڑھا کریں استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، ٹھیک ہے؟ یہ ایک تسبیح۔ 3 تسبیحاں تو یہ آپ نے لازمی اپنے ساتھ 100 مرتبہ ان کو کسی بھی ٹائم پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کو پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے علاوہ ایک کام اور کریں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے روحانی طور پہ بہت اچھا ہو جائے اور اس کا دل عبادت میں لگے، ان کو ان کاموں میں مزہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ ایک کام اور بھی شامل کرے، وہ یہ ہے کہ صدق مقال اور رزق حلال، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا، ٹھیک ہے؟ آج سے یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں گے اور حلال کی کوشش کریں گے، صدق مقال اور رزق حلال۔ ایک اور چیز جو سب سے بڑی اہم ہے اس راہ میں، وہ ہے دل کی صفائی۔ تو اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، سب کو معاف کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں آسانیاں بانٹتے رہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو باوضو رہا کریں۔ یہ بہت بڑا راز ہے، اگر آپ نے باوضو رہنا شروع کر دیا، آپ کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے ذکر و اذکار کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بھائی جب وضو ختم ہو جائے دوبارہ جا کے وضو کر لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ جب بھی منہ دھو رہے ہیں وضو کر لیا کریں، ہاتھ دھو رہے ہیں وضو کر لیا کریں، اپنا وضو رکھا کریں، باوضو رہا کریں۔ اس کی بہت برکتیں، بہت زیادہ برکتیں۔ تو یہ چند اعمال ہیں، ان کو آپ کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔